جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں انہیں غلام بننا پڑتا ہے. نہ غلام تھے نہ ہیں اور نہ بنائے جا سکیں گے انشاءاللہ. تو سمجھ لیجئے، ایک بات یاد کر لیجئے، پھر لڑائی ہوگی زندگی اور موت کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. اگر کسی وجہ سے یہ منظم درسگاہ بند بھی کرنی پڑی ہمیں تو بھی ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کر کے رہیں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. معلوم ہے ہمیں کہ انجام میں ہماری موت آئے گی، لیکن موت سلسلے کو ختم نہیں کرے گی، زندہ کرے گی. میں بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ طلاق کے کیسز برادران وطن کے ہاں زیادہ ہیں، ہمارے ہاں کم ہیں. ارادہ ہے مسلمانوں کو مرتد بنا لینے کا. سارے غیر مسلموں کو اگر آپ نے ایک پیمانے سے ناپ لیا تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. پچھلے الیکشن میں ان کو حکومت ملی، اقتدار ملا ہے، کتنے فیصد ووٹ ملے؟ جو نام نہاد مدرسے ہیں ان کو ہمیں خود بند کرنا چاہیے، قوم کو کھڑے ہو کر. نہیں چلنے. غزہ کا حال، تاریخ عالم میں بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ہوگا جیسا وہاں ہو رہا ہے. پورے جزیرۃ العرب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. ابھی وہ گنڈوں کی طرح آیا ڈکیت اور اربوں ڈالر، سینکڑوں ارب ڈالر، میں گنتی نہیں بنا، ہزاروں سینکڑوں ارب ڈالر لوٹ کے لے گیا. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. اور پڑوس کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ بات کریں گے تو کہیں گے ان کے خلاف بول رہے ہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں بھائی، ہم تو سچویشن بتا رہے ہیں آپ کو، اور اس سچویشن کو بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عدالتوں کا سنیے، کورٹ اور عدالت میں ہم ضرور جائیں گے، مجھے کوئی امید نہیں ہے. مولانا امین الحق عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے مدرسوں کے نظام کے جو 4-5 پہلو ہیں انہیں سب کو ٹھیک کر لینا چاہیے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختیار کے کاموں میں سب سے ضروری کام ہے. میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے غازی آباد میں ایک بڑا سینٹر قائم کیا اور اس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا. افسران ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا. افسران آئے کہ آپ نے جو آگ سے بچانے کا انتظام ہوتا ہے وہ نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کی بلڈنگ کو سیل کیا جا رہا ہے. اب مزے کی بات دیکھیے کہ بلڈنگ زیر تعمیر ہے، وہاں کسی کو بلڈنگ کو مکمل نہیں کیا گیا، کسی کو رکھا نہیں گیا، کوئی کام شروع نہیں کیا گیا. فائر فائٹنگ کے ارینجمنٹ سارے بلڈنگ پوری ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں، تب تکمیل ہوتی ہے. تو جس چیز کا نمبر ہی نہیں آیا اسی کو عنوان بنا کر اس کو سیل کر دیا. 2 سال ہم نے لڑائی لڑی اور اس کے بعد وہ ڈی سیل ہوا ابھی کچھ مہینوں پہلے. تو آپ کو دیر نہیں لگے گی بہانہ بنا کے بند کرنے میں. آج کی تاریخ میں بہانہ ہے کہ سرکاری جگہ پہ ہے، دوسرا بہانہ ہے مانیتا نہیں ہے. تو ایسے ہی 6 بہانے اور ہیں آگے. ہاں جی آپ کے پاس مانیتا بھی ہے یا مانیتا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں مانیتا کی ضرورت نہیں ہے. کل ہی کے سفر میں کسی آفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا میں، یعنی وہ ہماری اور اس کی سیٹ جہاز میں برابر تھی. تو وہ میں کہنے لگا کہ بھائی آتے ہیں اور سیل کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار کی جگہ پہ ہے. تو اس نے ایک بہت اچھی سی بات کہی بہت چھوٹے سے جملے میں کہ یہ تو سارے ہی ہیں. وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ صرف مسلمانوں کے خلاف کیوں. آدھا جملہ کہا اس نے، باقی آدھا جملہ میں نے مکمل کیا.
کہ بھئی ہم آسان شکار ہیں. پچھلے دنوں ایسا ہوا، ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے دیوبند میں، تو مجموعی طور پہ حالات کے بارے میں بات چل رہی تھی. غزہ کا حال، تاریخ عالم میں بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ہوگا جیسا وہاں ہو رہا ہے. پھر ہمارے ملک کا حال بھی، مدرسہ ٹوٹنا افسوس کی بات، بے عزت ہونا اس سے بھی زیادہ بڑے افسوس کی بات ہے. پہلے طلاق کے نام پہ بے عزت کیا گیا ہم کو، اور لگاتار الگ الگ موضوعات کے بہانے لے کر ہم کو بے عزت کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، اور میڈیا اس میں خصوصی کردار ادا کر رہا ہے. لوگوں کو شکایت حکمرانوں سے ہے، مجھ کو شکایت حکمرانوں سے زیادہ میڈیا سے ہے کہ وہ ہمیں ذلیل کر رہی. میں طلاق کے بارے میں بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ طلاق کے کیسز برادران وطن کے ہاں زیادہ ہیں، ہمارے ہاں کم ہیں. اب کی بات نہیں، پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال وہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان تو خربوزے کا ہی ہونا ہے. ہماری پوزیشن اس وقت خربوزے جیسی بنی ہوئی ہے. کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو ہم آپس میں بیٹھے تھے، یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی بہت ہی ڈپریسنگ سچویشن ہے. جب سوچتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کئی سو سال میں کسی علاقے کے مسلمانوں پر ایسے حال نہیں آئے ہوں گے جیسے ہمارے اوپر یہاں آئے ہیں اس وقت. لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ زیادہ دن نہیں گزرے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حیات تھے، اور ان سے ذرا پہلے سے سقوط ہونا شروع ہوا تھا. پہلے غرناطہ گیا، اندلس گیا، پھر خلافت عثمانیہ گئی. وہ 100-200 سال کے بیچ میں ہی ہوا سارا کچھ. یہاں کی سلطنت تو پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، اور یہ سب خلافت عثمانیہ کا، جنگ بلقان اور خلافت عثمانیہ کا تو سارا کچھ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے آپ دیکھا ہے، ان کے زمانے میں ہوا ہے. تو ہم نے آپ بھی سوچئے گا ذرا، مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہم سے زیادہ مشکل حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن جب موازنہ کرتے ہیں، پورے جزیرۃ العرب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور حکمراں ہمارے ہاں کا ڈی ایم اتنا غلام نہیں ہوتا ہے اپنی حکومت کے وزیر کا، جتنا زیادہ غلام وہ ان ملکوں کے حکمراں ہیں. آج بھی ڈی ایم کی پھر بھی حیثیت ہوتی ہے کہ ڈی ایم کانپور ہے تو ڈی ایم ہے، وہ کچھ اس کی حیثیت ہے، کچھ مقام ہے، کچھ فیصلے لینے کا مجاز ہے. تو جزیرۃ العرب کو جس طرح ٹکڑے کیا گیا اور جس طرح لوگوں کو بٹھایا گیا، ان کی تو بیچاروں کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے. میرے نزدیک بیچارہ ہی ہے. ابھی وہ گنڈوں کی طرح آیا ڈکیت، اور اربوں ڈالر، سینکڑوں ارب ڈالر، میں گنتی نہیں بنا، ہزاروں سینکڑوں ارب ڈالر لوٹ کے لے گیا. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں آدمی خوشی سے دے دے گا؟ مجبور کر کے لے گیا. غزہ ہو گیا آزاد، یعنی نام نہاد آزاد عرب ممالک ہو گئے، اور پڑوس کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ بات کریں گے تو کہیں گے ان کے خلاف بول رہے ہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں بھئی، ہم تو سچویشن بتا رہے ہیں آپ کو.
اور اس سچویشن کو بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بھی ہے بات, اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان ساری سچویشنز کے بیچ میں بھارت کے مسلمان ہیں, انڈین مسلمز ہیں, اور معاملہ ہے ہمارے مدرسوں کا. ارادہ ہے مسلمانوں کو مرتد بنا لینے کا. فائنل کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ان اقدامات کا حاصل کیا ہے؟ مسلمان اور اس کی نسلیں ایمان پر باقی نہ رہیں. اب یہ چھوٹی لڑائی تو ہے نہیں کہ لوگوں کو دعوت دی جائے کہ متحد ہو جاؤ. یقیناً متحد ہونا ضروری ہے, لیکن متحد ہو کر بھی منجمد رہنا تو کیا فائدہ ہوگا اس اتحاد کا؟ آپ متحد ہوئیے, متحرک ہوئیے, فعال ہوئیے, فکر مند بن جائیے. آپ کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر ہم مطمئن رہیں گے, حاجی ہو گئے, جمع ہو گئے, کنونشن کر لیا. ہوتا کیا ہے؟ کنونشن کر لینے سے, جمع ہو جانے سے, اجتماع کر لینے سے, قرارداد پاس کر لینے سے ایک اطمینان ہو جاتا ہے ہم نے کچھ کیا. یہ میں انسان کی نفسیات عرض کر رہا ہوں آپ سے. اطمینان ہو جاتا ہے, ہاں ہم نے تو اتنا بڑا کنونشن کیا, کانپور میں اتنے علماء جمع ہوئے, اتنے مدارس کے ذمہ دار جمع ہوئے, کام ختم ہو گیا, بس مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے. ختم ہوگا یا شروع ہوگا؟ ایک سوال ہے. اب بات آتی ہے جو مولانا امین الحق کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسے انتظامات کرنے ہیں جن سے بہانے کم سے کم ہو جائیں. ایک بات اور سمجھیے گا, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے میرا. سب لوگوں کو ایک پیمانے سے, سارے غیر مسلموں کو اگر آپ نے ایک پیمانے سے ناپ لیا تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. کچھ ہیں, اس کچھ کی تشریح بھی کر دوں میں, پتہ نہیں مناسب ہے یہاں کرنا یا نہیں, لیکن کر دیتا ہوں چونکہ بہت سے غیر مناسب کام کرتا ہوں میں. یہ بھی ایک غیر مناسب صحیح نہیں, میں سیریس بات ہے, سنجیدہ بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, پچھلے الیکشن میں ان کو حکومت ملی, اقتدار ملا ہے, کتنے فیصد ووٹ ملے ہیں, اور کتنے فیصد ان کی مخالفت میں گئے ہیں, ان کی مخالف پارٹیوں کے پاس گئے. دونوں کو اکٹھا کر لیں تو وہ 2/3 پہ ہیں, یہ 1/3 پہ ہیں. بہت تفصیل ہے اس کی, بہت اچھے سے بہت تفصیل میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن وقت بھی نہیں ہے, موقع بھی نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا. تو آپ ڈپریسڈ کیوں ہو رہے ہیں, مایوس کیوں ہو رہے ہیں, ڈر کیوں رہے ہیں؟ نہ آپ کو ڈرنا ہے, نہ ڈپریسڈ ہونا ہے, نہ مایوس ہونا ہے. رات ہے تو بھئی رات بھی آتی ہے قوموں کی زندگی میں, ہر 100 سال میں یہ بھی نظام ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تقریباً ہر 100 سال میں حالات بدلتے ہیں, اور اس مرتبہ تو ذرا جلدی بدل گئے ہیں, زمانہ فاسٹ ہو گیا ہے. 1000 سال میں جتنی تبدیلی آنی تھی اتنے 2 سال میں تبدیلی آ گئی, اور اگلے 2 سال میں اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں آنی ہیں جن کے بارے میں 4 سال پہلے اگر ہم کہتے تو لوگ کہتے پاگل ہیں, دیوانے ہیں. بہت مثالیں ہیں, اب اس مثالوں کے اوپر نہیں جائیں گے اس وقت. تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہاں, ہمارا اقدام وہ ہونا چاہیے جس سے ہم برادران وطن کا وہ طبقہ جس کا دل ہماری دشمنی سے معمور نہیں ہے, درمیان میں کھڑا ہوا ہے. ہماری اچھی بات ہوتی ہے, خوش بھی ہو جاتا ہے. کوئی بات اگر ہماری اچھی لگ جائے, اچھی لگانے والی بات تو ہم کہتے ہی نہیں,
جو ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ہمیں اچھی لگنے والی باتیں سب ساری وہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اچھی لگ جائے تو ہم اس کو اوپر خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ ہمیں خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ریزنیبل بات بھی نہیں کر سکتے جس سے سامنے والا مطمئن ہو سکے۔ ہم ان کے لیے چیلنج ہیں، ہم ان کے لیے مصیبت ہیں، یا ہم ان کے لیے سرمایہ ہیں، ایسٹ ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم مصیبت ہیں تو پھر واقعی مصیبت ہی بن جاؤ، وہی کر کے دیکھ لو، اور اگر ہم سرمایہ ہیں تو سرمایہ بننے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں ان اقدامات کے بارے میں کم سے کم سوچئے، تو نہ کریے اقدام، کم سے کم سوچئے۔ اسی کے تحت اگر آپ کا مدرسہ، ہاں ایک بات اور ہے، وہ ظاہر و باطن کی بات کہی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات کہی، اپنی کمزوری کو دور کرنے کی بات کہی مختلف حضرات نے، تو بڑا احتیاط سے کہا ہے، اس کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ جو نام نہاد مدرسے ہیں ان کو ہمیں خود بند کرنا چاہیے، قوم کو کھڑے ہو کر نہیں چلنے دیں گے غیر معیاری کام، ہونے نہیں دیں گے غیر معیاری کام۔ ہمارے غیر معیاری کام کی وجہ سے معیاری کام بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میں پانی پیتا ہوں خاص قسم کا، ہر ایک پانی نہیں پی سکتا، بیمار ہو جاتا ہوں۔ ایک کمپنی کا پانی پیتا تھا، اچھی کمپنی ہے، بس وہی پیتا تھا میں۔ 4 مرتبہ ایسا ہو گیا لگاتار کچھ دن کے فصل سے کہ نقلی پانی آ گیا۔ اچھا بیماری آتی ہے تو 2 مہینے 2.5 مہینے چلتی ہے وہ، اگر غلط پانی پی لوں میں لگاتار۔ تو میں نے کیا کیا، ہاتھ جوڑ لیا، ساتھیوں سے کہا بھائی بدل دو کمپنی۔ مدرسے کو کیسے بدلو گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نقلی پانی کی وجہ سے اصلی بھی بند کر دیا، بھائی اب ان کا نہیں لینا ہے۔ کسی نے، میرے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا جو منتظم ہے، کہ بھئی ہم ڈائریکٹ وہاں سے منگوانے کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے نہ چھوڑ دو، بھول جاؤ اسے، دوسری کمپنی موجود ہے اس کا لینا شروع کرو۔ نقلی کے چکر میں اصلی مارے جائیں گے، نقصان ہوگا۔ وہی بات وہ کہہ رہے تھے، میں نے ذرا اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ جو نقلی ہیں انہیں بند ہونا چاہیے، ان کے سپورٹ میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے ہاں یہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، اور یہ اپنے آپ کو درست کریں، ضرور یہ موقع ضرور ہونا چاہیے، درست کرو، اپنی نیت کو ٹھیک کرو۔ نیت اگر تمہاری اس کے ذریعے سے کاروبار کرنی ہے تو بھئی چپل کی دکان کھول لو، انشاءاللہ اس سے زیادہ برکت ہو جائے گی، تمہیں حلال ہوگا۔ مدرسہ کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے جس کی طرف مولانا عبدالرشید صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ بہت اہم بات ہے کہ جب نیت ہی خراب ہوگی اور غلط کرنے کا فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں جو صحیح ہیں ان کو بھی بند کرنا ہے۔ صحیح کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 اپنی ذاتی زمین میں ہو، سرکاری زمین میں نہ ہو، یا گھپلے کی زمین نہ ہو کوئی اختلاف والی۔ نمبر 2 عمارت منظوریاں لے کے بنائی گئی ہو یا بنانے کے بعد منظوری لے لی گئی ہو، جو بھی اس کا جرمانہ رومانہ بھرنا ہو بھر کے۔ نمبر 2 فائر فائٹنگ کا ارینجمنٹ ہو۔ نمبر 3 بچوں کے رکھنے کا جو انتظام حقوق اطفال سے متعلق ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہو۔ سرکار پھر بھی اگر خراب کرنا چاہے، دشمنی پر اتر آئے، تو سمجھ لیجئے، ایک بات یاد کر لیجئے، پھر لڑائی ہوگی زندگی اور موت کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ جب تک یہ نہیں ہے تب تک ہم بھی بہانے ڈھونڈیں گے بچنے کے، دوسرے طریقوں سے، بھئی اچھا ٹھیک ہے وقت دے دو ہم اسے ٹھیک کرا لیں گے، سارا کچھ کریں گے جو ہو سکتا ہے قانونی سہارا کورٹوں کا، عدالتوں کا۔ سنیے، کورٹ اور عدالت میں ہم ضرور جائیں گے، مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ عدالتیں بھی آدمی چلاتے ہیں،
اور عدالتوں میں ہمارے ساتھ بہت بڑی بڑی بےایمانیاں ہوئی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں۔ بابری مسجد کا ہوا ہے، گیان واپی کا ہوا، ابھی ہوا ہے گیان واپی کا، ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کو؟ نہیں بھول سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو بھی پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس کیا کمزوری ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد یاد رکھیے گا۔ مثلا کہاوت مشہور ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ لوگ کہنے لگے آپ جذباتی بات کر رہے ہو، ہاں جذباتی بات بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے گا کہ خون پانی ہو گیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہماری موت سے سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں انہیں غلام بننا پڑتا ہے، نہ غلام تھے نہ ہیں اور نہ بنائے جا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز منظور ہے۔ ہم برادران وطن میں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا جوتا اپنے سر پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو لوگ غلام بنانے کی کوشش کریں گے، ان سے معلوم ہے ہمیں کہ انجام میں ہماری موت آئے گی، لیکن موت سلسلے کو ختم نہیں کرے گی، زندہ کرے گی انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھیے گا، غزہ کی قربانیاں بھی ضائع نہیں جائیں گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ضائع چلی جائیں گی۔ اتنی لوگوں کی موتیں، اتنا خون، اتنے بچے، اتنی عورتیں، اتنے بوڑھے، اتنے بزرگ، وہ سب ضائع ہو جائیں گے، اندھیر ہو جائے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ پر اپنی کمزوریوں کو دور کیجیے، لاپرواہی بے فکری سے باہر نکلیے، سوچنا شروع کیجیے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ میں اپنے نوجوان اچھے خاصی تعداد میں یہاں موجود ہیں، خدا را اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنے بچوں اور نسلوں کو بنانے کی فکر کیجیے۔ یہ درسگاہیں مقتل نہ بن جائیں۔ لاپرواہ، بے فکرے، بے پرواہ اور نام نہاد مدرسوں کی وجہ سے، میں مدرسوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، اس کو مدرسوں کے خلاف مت سمجھیے گا، اپنی لاپرواہی کے خلاف بول رہا ہوں، اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو لوگ کاٹیں گے، آگے سے کاٹیں گے، پیچھے سے کاٹیں گے، اس کے بعد پھیلا دیں گے۔ محمود مدنی نے یہ کہا کہ یہ مدرسے نام نہاد ہیں اور یہ فلاں ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے، یہی کہیں گے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہوں، اچھے سے معلوم ہے مجھے، آپ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، وقت نہیں لگے گا اس میں، یہ آ جائے گا، اور پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی کہ آ جائے۔ صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کے احساس کیجئے، فکر کیجئے، لاپرواہی مت برتیے۔ یہ درسگاہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پہ عطا کی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے اگر کسی وجہ سے یہ منظم درسگاہ بند بھی کرنی پڑی ہمیں، تو بھی ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں پڑھائیں گے، دکان پہ پڑھائیں گے، کھیت میں پڑھائیں گے، کھلیان میں پڑھائیں گے، اسکول میں پڑھائیں گے، جہاں موقع ہوگا وہاں پڑھائیں گے بچوں کو۔ تو میں اپنی بات کو ختم کر لوں، ایک بات یہ کہ بالکل لاپرواہی مت برتیے، مدرسوں کے نظام کو ٹھیک کر لیجیے، فائر کا صحیح انتظام ہونا چاہیے، دارالاقامہ ہاسٹل کا بڑھیا انتظام ہونا چاہیے، کاغذات صحیح ہونے چاہیے، کاغذات کو صحیح کروانے پہ پیسے خرچ کیجئے، بھیک مانگنی پڑے آپ کو تو بھیک مانگیے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہم لوگ تو بھیک مانگنے کے عادی ہیں، کیا مشکل ہے؟ مدرسہ ٹھیک کر لیجئے اپنا، اور تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر بھی توجہ دیجئے، اساتذہ کے اوپر بھی توجہ دیجئے۔ میں یہاں جس ادارے میں ہم ہیں، یہاں اس وقت موجود مولانا متین الحق اسامہ، پھر اس سے پہلے ان کے والد رحمہم اللہ، دونوں لوگوں نے، اور پھر اب ان کے صاحبزادے ہیں یہاں، ان حضرات نے اپنے اساتذہ کے لیے، پھر جو اساتذہ مرحوم ہو جائیں ان کے بچوں کے لیے جس طرح کی مثال قائم کی ہے، ہمارے سب اداروں میں
اس کو فالو کیا جانا چاہیے. کیا مثال قائم کی وہ آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا. اسی طرح سے مختلف چیزیں ہیں، مختلف کام ہیں جن کی طرف اس سے پہلے لوگوں نے سب نے اشارہ کر دیا ہے. انہیں ہمیں تو فکر دل سازی کی ہے، دل ہے تو دنیا ہے. ہمیں تو فکر دل سازی کی ہے، دل ہے تو دنیا ہے. وہ توڑے آئینہ ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے.